نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت پر احادیث سے دلائل چل رہے تھے، اور اس بات کی وضاحت ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا ہے، یہ خاتم النبیین کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اور حدیث میں اس کی ساتھ تفسیر بھی موجود ہے، لا نبی بعدی، لا نبوت بعدی کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید نے جو ختم نبوت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، احادیث میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ تھا۔ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو اس کا خلیفہ بنا دیتا۔ پھر فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ جب یہ آپ نے فرما دیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ان خلفاء کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت پوری کرو، ان کی اطاعت، حق کی اطاعت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال کرے گا۔ یہ حدیث شریف بھی عقیدہ ختم پر واضح دلیل اور صاف اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل کے حضرات انبیاء علیہ السلام دو کام کیے کرتے تھے، ایک تو بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت، اور دوسرا شریعت موسویہ کو قائم رکھنا، موسوی شریعت میں آنے والے فساد کو دور کرنا اور لوگوں کو تورات کے اصل احکامات کا پابند بنانا۔ چنانچہ اگر آپ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، تسوسهم الانبیاء ای انہم کانوا اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لهم نبیا یقیم لهم امرهم ویزیل ما غیروا من احکام التورات، کہ بنی اسرائیل میں جب بھی فساد ظاہر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نبی بھیج دیتا جو ان کی امور کو درست کرتا اور ان کی تعریفات کو دور کرتا جو ان تورات میں کی ہوتی تھی۔ اب اس سے صاف معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی یہ انبیاء الگ سے کوئی نئی شریعت، الگ سے کوئی مستقل شریعت نہیں لاتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور تعلیمات کا پرچار کرتے تھے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی انبیاء علیہ السلام کے مقابل فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی اس امت میں ایسے انبیاء بھی نہیں ہوں گے جن کو شریعت محمدی کے پرچار اور اصلاح کے لیے نبوت دے کر بھیجا جائے۔ تو جب غیر تشریح نبوت نہیں مل سکتی تو پھر تشریح نبوت کسی کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ روایت بھی نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر دلیل ہے۔ پھر ایک روایت ہے مستدر حاکم میں بھی موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت نہیں ہے، دونوں منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت بھی نہیں دیں گے، اور میرے بعد اللہ کسی کو رسالت بھی عطا نہیں کریں گے۔ پھر راوی کہتے ہیں فشق ذالک علی الناس، لوگوں پر یہ کچھ بوجھ ہوا، بات کچھ بوجھ لگی، تو آپ نے فرمایا ولیکن المبشرات، قالوا یا رسول اللہ ما المبشرات، قال رؤیا الرجل المسلم وہی جزء من اجزاء النبوت۔ آپ نے فرمایا کہ مبشرات باقی ہیں، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، البتہ مبشرات باقی ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خواب دیکھنا، اور یہ سچا خواب دیکھنا یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے واضح طور پر فرمایا نبوت بند ہو چکی ہے۔ البتہ جیسے نبیوں کا ایک خاصہ ہے کہ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، تو ایسے میری امت میں بھی بعض لوگ ہوں گے جن کو خدا سچے خواب دکھائے گا،
بلکہ ہر انسان کو سچے خواب بھی آتے ہیں، جھوٹے خواب بھی آتے ہیں، فضول خواب بھی آتے ہیں۔ تو جو سچے خواب ہیں یہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں نبوت نہیں ہے، البتہ سچے خواب میری امت میں لوگوں کو آتے رہیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بھی بیان کیا اور اپنے بعد آنے والے فتنوں کو، انکار ختم کے فتنوں کو بھی بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ روایت تقریباً 10 سے زائد صحابہ سے مروی ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے دو ٹوک واضح اعلان کیا کہ میرے بعد نبوت کے دعوے دار آئیں گے، لیکن فرمایا وہ تمام کذاب اور دجال ہوں گے۔ اب اس روایت کے بالمقابل ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو نبوت ملنے کی پیشگوئی کی ہو، بلکہ آپ نے علل اطلاق مطلقاً نبوت کے دعوے داروں کو کذاب کہا، دجال کہا، جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت اور رسالت والا منصب یہ کسی کو نہیں ملنا، اور حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، نبوت کا دعوے دار برحال اب قبول نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث کے مطابق وہ کذاب و دجال ہے۔ باقی ختم نبوت کے بارے میں امت کا اجماع کیا ہے، اور منکرین ختم کے بارے میں امت کیا کہتی ہے، اور قادیانی جماعت کا خاتم النبین کے بارے میں کیا کیا موقف رہا، مرزا نے اس سلسلے میں کون کون سے پینترے بدلے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کا دعویٰ اور دلائل کیا ہیں، ان دلائل کے جوابات کیا ہیں، آئندہ کی انشاءاللہ آئندہ کے 2 سے 3 اسباق میں یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قادیانیوں کے دجل و فریب کو بھی سمجھنے کی اور اس کا جامع رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔